दोस्तों, पाकिस्तान में पहले दिन से ही जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी का वही हाल है कि रज़िया गुंडों में फंस गई। चाहे कोई भी इलेक्शन जीत जाए, कोई भी पावर में आ जाए, कुछ साल बाद ही अचानक कैसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि ना तो इस बंदे की गवर्नमेंट रहती है और ना ही वो खुद को इस मुल्क में महफूज कर पाता है। पाकिस्तानियों ने हमेशा से यही महसूस किया है कि जिस गवर्नमेंट को हम देख रहे हैं वो सिर्फ आंख का एक धोखा है, और जो असल में गवर्नमेंट चल रही होती है उसे चलाने वाले ना तो नज़र आते हैं और ना ही उनके कोई नाम मालूम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें बस नामालूम करके बात चलाई जाती है। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 6 ऐसे वज़ीर आज़म के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने ताकत की ईवानों के मज़े भी देखे और ये जेल की हवा भी खाई। नंबर 1, इमरान खान। इमरान खान को पाकिस्तानी तारीख का सबसे ज़्यादा पावरफुल और मुहब्बे वतन सियासतदान कहा जाए तो गलत ना होगा। क्रिकेट की दुनिया को फतह करके और पाकिस्तान को अपना पहला वर्ल्ड कप जितवाने के बाद खान साहब ने पहले फलाही कामों का रुख किया। दुनिया का पहला फ्री कैंसर का अस्पताल शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बना डाला। इसके बाद इन्होंने सियासत की दुनिया में एक लंबी इनिंग्स खेली और 2 तिहाई की मेहनत के बाद पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हुए। खान साहब पहले दिन से ही दिल के सुनने वाले और गरीब बेसहारा कौम के लिए दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। इन्होंने आते ही साथ मुल्क में मौजूद हर तरह के माफिया से मत्था लगा लिया। कोई भी माफिया हो या अपनी पार्टी में मौजूद कोई शुगर माफिया, इमरान खान ने मुल्क को सीधा करने की कोशिश की तो सारे माफिया मिलकर उनके खिलाफ एक हो गए और पार्टी में मौजूद कुछ बिकाऊ माल को खरीद कर इमरान खान से वजारत उज़्मा छीन ली गई। इमरान खान ने इसके बाद भी नस्ली और असली अमेरिका या दुबई जाने से इनकार कर दिया। फिर कौम ने देखा कि इन्हें अलकादिर ट्रस्ट के झूठे केस में कैसे अदालत के शीशे तोड़ के और गिरबान से पकड़ के गिरफ्तार किया गया। पर्दे के पीछे बैठे नामालूम मुल्क दुश्मन अनासिर ने जेल में डालकर ये सोच रहे थे कि अब इन झूठे केसेस के जरिए वो इमरान खान को कौम की नज़रों में गिरा देंगे। मगर सच बात तो ये है कि इमरान खान तारीख का सबसे शातिर सियासतदान साबित हुआ। डील करके बाहर ना जाकर और साइप्रस केस में अमरीकी साजिश को बेनकाब करके इमरान खान अब पाकिस्तानी कौम का महबूब बन चुका है। यही वजह है कि जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 ने पूरे मुल्क से इलेक्शन जीत लिया है। आज इमरान खान को जेल में लगभग 200 दिन पूरे होने वाले हैं। इमरान खान ने बुज़दुरों की सियासत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। कौम को ये भी पता चल गया है कि इन ठगों और चोरों को कौम खुद पर मुसल्लत नहीं करती बल्कि इन्हें ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जाता है। अगर आप भी इमरान खान के दीवाने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बटन को भी दबा दें और घंटी के आइकन को भी क्लिक करके तारीख का आईना का फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल पर आपको वो वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। नंबर 2, बेनज़ीर भुट्टो। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है कोई और नहीं बल्कि बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो आती है। बेनज़ीर भुट्टो सबसे पहले दिसंबर 1988 से लेकर अगस्त 1990 तक मुल्क की वज़ीर आज़म रही और दूसरी दफ़ा अक्टूबर 1993 से लेके नवंबर 1996 तक वो दोबारा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही। वो बरतानिया से साल 1985 में अपने भाई के जनाजे में शिरकत के लिए वतन वापस पहुंची और इन्हें आते साथ ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके 90 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। इससे पहले 1970 में भी वही एक रैली में फौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ बोलते हुए गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गई थी। इन्हें जिस जेल में उस दौर में रखा गया था उसमें ना बिजली थी ना ही सर्द मौसम से बचने के लिए कोई इंतज़ाम किया गया था। साल 1999 में इन्हें मुल्क के एहतसाब अदालत ने
5 سال قید اور $5 ملین جرمانے کی ادا سنائی۔ خوش قسمتی سے وہ اس وقت ملک سے باہر تھیں، اس لیے وہ بچ گئی۔ نمبر 3، حسین شہید سہروردی۔ دوستو، ہماری لسٹ میں نمبر 3 پر پاکستان کے ایک ایسے وزیر اعظم آتے ہیں جن کا نام آپ میں سے زیادہ تر کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ حسین شہید سہروردی ملک ٹوٹنے سے پہلے پاکستانی بنگالی ایک بیرسٹ اور پولیٹیشین تھے۔ انہیں بنگالیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کا بانی سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، وہ ہم سے علیحدہ ہو کر آخر اس نازک موڑ سے گزر ہی گئے جس سے ہم پچھلے 75 سالوں سے گزر رہے ہیں۔ انہیں یہ اعزاز جاتا ہے کہ یہ ماڈرن بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمن کے استاد بھی تھے۔ سال 1956 سے 1957 میں پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ انہیں یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی بنیاد رکھی اور پاکستان کا پہلا سوئنگ پول ری ایکٹر امریکہ سے خریدنے کی پیمنٹ انہوں نے 1956 میں کی تھی۔ جنوری 1962 میں انہیں بھی ملک دشمن اور شرانگیز تنظیم کا حصہ قرار دے کر جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اگلے ہی سال 1963 میں وہ لبنان کے شہر بیروت کے ایک ہوٹل میں مردہ پائے گئے۔ ڈاکٹروں نے ان کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک کو قرار دیا، جبکہ بنگالی آج بھی ان کی موت کا الزام جنرل ایوب خان پر ڈالتے ہیں۔ ان کی موت کے بعد ان کی میت کراچی لا کر مزار قائد کے قریب دفنانے کی کوشش کی گئی مگر اس کی اجازت نہیں ملی، جس کے بعد انہیں ڈھاکہ میں دفن کر دیا گیا۔ نمبر 4، ذوالفقار علی بھٹو۔ دوستو، ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسا نام ہے جو کہ پاکستان میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس خاندان کے سبھی افراد ایک ایک کر کے ایک بہت ہی دردناک موت کے شکار ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے 9ویں پرائم منسٹر تھے جو کہ اپنی شعلہ بیانی اور اپنے انداز سیاست کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ دوستو، پاکستان کے ہر وزیر اعظم کی طرح انہیں بھی پہلے اسٹیبلشمنٹ خود پاور میں لے کر آئی اور پھر ان سے خود ہی ان کی بگڑ بھی گئی۔ خود ہی ان کی بگڑ گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے جمہوریت کی چلتی ہوئی گاڑی کو ایک بار پھر ٹھکر ماری اور ماشاء اللہ لگا کر خود پاور میں آ گئے۔ یہ سب ہونے سے چند سال پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو پر محمد احمد قصور کو قتل کرنے کا کیس درج ہوا تھا، مگر ملک کی سب سے طاقتور پارٹی کے لیڈر ہونے کی وجہ سے یہ کیس بھی آگے نہ بڑھ سکا اور سرد خانے کا حصہ بن گیا۔ ماشاء اللہ لگنے کے بعد جب بھٹو نے واپس جیل سے نکل کر ملک میں جگہ جگہ اپنی الیکشن کیمپین چلائی شروع کی تو قوم نے ایک بار پھر انہیں سر آنکھوں پر بٹھانا شروع کر دیا۔ ایسے حالات میں دوبارہ وہی قتل کا کیس کھول دیا گیا۔ 25 جنوری 1978 کو جب بھٹو نے اپنے کیس میں بیان دینا شروع کیا تو جج چیف جسٹس مولوی مشتاق نے عام پبلک کے لیے کورٹ روم کے دروازے بند کر دیے، بالکل ویسے ہی جیسے آج عمران خان کا کیس عوام کی نظروں سے دور کسی بند کمرے میں روز ہوتا ہے۔ 24 مارچ 1969 کو ان کی رحم کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا گیا اور 4 اپریل 1969 کو بھٹو کو راول پنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی لگا دی گئی۔ ان کے آخری الفاظ تھے، او خدایا میری مدد فرما، میں معصوم ہوں۔ یہ ایک جھوٹا کیس تھا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں یس یا نو لکھ کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نمبر 5، لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہوں گے، وہ پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم تھے، مگر آپ سب لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کے نصیب میں بھی جیل کی ہوا خانی لکھی جا چکی تھی۔ خوش نصیبی سے آخری وقت پر قدرت نے انہیں بچا لیا۔ لیاقت علی خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ہی پاکستان اور بھارت کی کشمیر میں پہلی جنگ 1947-48 تک شروع ہو گئی اور پاکستان کی گورنمنٹ نے یونائٹڈ نیشن کی مداخلت کرا کر جنگ کو ٹائم سے رکوا دیا۔ گورنمنٹ کے اس فیصلے پر فوجی جنرل خوش نہ تھے اور راول پنڈی میں ہونے والی ایک بیٹھک، اس میں جنرل اکبر خان، مشہور شاعر فیض احمد فیض اور رائٹر سجاد ظہیر اور دوسرے بڑے لوگوں نے لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو گرانے کا منصوبہ بنایا۔
اس میٹنگ میں ہی موجود کسی شخص نے مخبری کر کے یہ بات لیاقت علی خان تک پہنچا دی۔ اس کے بعد جنرل اکبر اور فیض احمد فیض سمیت کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور سب افراد پر 18 ماہ تک لمبا کیس چلا، جس کے نتیجے میں سازش میں ملوث 12 افراد کو لمبی لمبی سزائیں بھی سنائی گئیں اور اگلے ہی سال لیاقت علی خان کو گولی مار کر ان کو مار دیا گیا۔ راولپنڈی سازش کے ماسٹر مائنڈ جنرل اکبر آگے جا کر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ملک کے چیف آف نیشنل سیکورٹی گارڈ لگا دیے گئے۔ ان کی سزائیں کہاں گئی کچھ پتہ نہیں۔ نمبر 6، نواز شریف۔ دوستو، جیل کی ہوا کھانے والے وزیر اعظم میں 6واں نمبر نواز شریف کا آتا ہے۔ دوستو، میاں محمد نواز شریف ایک ایسا نام ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کا تعلق ایک بہت ہی محنتی گھرانے سے ہے، جہاں پر بچہ جب پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ بہت محنت سے پیسہ کماتا ہے اور پھر یہ لوگ اپنے وطن انگلینڈ واپس چلے جاتے ہیں۔ دوستو، مشرف اور نواز شریف کے دشمنی کی کہانی اتنی پرانی ہے جتنا ہونڈا سیوک اور ٹویوٹا کرولا کی۔ دوستو، مشرف سے پنگا لینے کے بعد میاں جی کی گورنمنٹ تو گئی، لیکن انہیں اڈیالہ جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں میاں جی کو عدالت کی طرف سے سزائے موت کی سزا پہلے سنائی گئی۔ ان پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے $1 ملین کا ہیلی کاپٹر بھی کرپشن سے حاصل کیا۔ میاں جی اس ہیلی کاپٹر کی بھی رسیدیں نہ دکھا سکے، جس کی وجہ سے انہیں $4 لاکھ کا جرمانہ لگا دیا گیا۔ میاں جی کی پارٹی کے تمام لوگوں پر بری طرح سے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور اس کیس میں بھی ان کا وکیل اقبال ارت کراچی کے اندر دن دہاڑے سڑک پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ دوستو، جب میاں جی کے سب سپورٹر بڑھ چکے تھے، میاں جی نے مشرف سے ڈیل کر لی اور $5 لاکھ جرمانہ ادا کر کے اور $8.3 ملین کی پراپرٹی سرنڈر کر کے وہی ایک ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے۔ 21 سال تک وہ کسی قسم کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور پاکستان بھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہمارا ماننا ہے کہ اگر وہ ڈیل کر کے نہ بھاگتے اور اپنے کیسز کا عمران خان کی طرح مقابلہ کرتے، سامنا کرتے، تو آج وہ بھی سچ مچ میں لوگوں کے دلوں کے وزیر اعظم ہوتے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آپ مزید زبردست ویڈیوز کے لیے تاریخ کا آئینہ چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔